الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معرفت اور ان کے ذریعے ایک ایسی جامع اور مکمل، جامع یعنی کوئی خیر اور کوئی بھلائی، چاہے وہ عقائد کی ہو، چاہے معاشرتی سماجک زندگی کی ہو، معاملاتی لین دین کی زندگی کی ہو، یا اخلاقیات کی ہو، یا عبادات کی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خیر ہو سکتی ہے اور اسلام میں دی نہیں گئی. ہمارا دین اتنا جامع ہے. کوئی کمی اللہ تبارک و تعالی نے اس دین مبین میں نہیں رکھی. انسانوں کی جس قسم کی ضرورتیں تھیں ساری ضرورتوں کا انتظام فرمائے اور دو راہیں کھول دی. جائز راستے بھی کھول دیے، ناجائز راستے بھی کھلے چھوڑ دیے. السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا. اب چاہے وہ صحیح راہ پر چل کر کے شکر گزار بنو یا غلط راستہ اپنا کر کے ناشکرے بنو، اور ناشکرے بن کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی پر جو چیز، جو وبال، جو دنیا اور آخرت میں پریشانی ہے وہ جھیلو، یا شکر گزاری کا راستہ اختیار کر کے سکون کو، سکینت کو، راحت کو دنیا میں بھی پاؤ، آخرت میں بھی لو. اور آخرت میں ملنا یقینی ہے، اس کا نمونہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بتایا ہے. اسی لیے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے، تمہاری ہی ذات کے جوڑا بنا دیے. اللہ اکیلے ایسے ہیں جن کا کوئی جوڑ کا نہیں ہے. دنیا کی ہر مخلوق
بغیر جوڑ کے ادھوری ہے. آسمان پر آسمان ہونے کا جو فائدہ ظاہر ہو رہا ہے، سامنے زمین ہے، سورج اور چاند ہے. جانداروں میں بھی، پودوں میں بھی آج کی نئی ایگریکلچر ٹیکنالوجی بھی بتاتی ہے کہ ہاں پیڑ پودوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ کا جوڑا رکھا ہے. اور زمانے قدیم میں بھی اس کو مانا گیا. چنانچہ حدیث شریف میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے. وہ باغات والے لوگ تھے. ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، عربی کی پریبھاشا میں، اصطلاح میں جس کو کہا جاتا ہے تعبیر، کھجوروں کے پھول اور ان کی ابتدا ہونے پر ایک خاص مرحلے میں پہنچ کر خاص قسم کے دوسری کھجوروں کو اس پر چھوڑا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اس طرح کیا جاتا ہے، پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اچھے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نے منع فرمایا. صحابہ کرام رضوان اجمعین کے یہاں تو کوئی بھی پیاری سے پیاری چیز ہو، دنیا آخرت کے بڑے فائدے لوگوں کو اور دنیا بھی بڑا فائدہ سمجھ میں آتا ہو، لیکن جب روک دیا گیا کوئی حرج نہیں. وہاں چونچرا نہیں تھا جیسے آج چلتا ہے. کیوں؟ کوئی بھی عالم دین کچھ بات کہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں. مطلب یہ ہے کہ میری عقل میں سمجھ میں آئے ایسی بات کرو، ورنہ نہیں. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری عقل پکڑے وہی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کی، ظاہری آنکھوں کی دیکھنے کی ایک حد ہے. اس ناپ سے دور رکھو گے تو آنکھ اپنے پکڑنے کا کام نہیں کر سکے گی، اس سے قریب کر دو گے تو نہیں پکڑے گی. ایک آدمی اتنا دور رکھ کر کے کسی تحریر کو پڑھے گا، پڑھ پائے گا، اور ایسے کر دے تو زیادہ ہی تو قریب کیا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آئے گا. آنکھوں کی پکڑنے کی ایک طاقت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے. کان کی اس کے مقابلے میں الگ ہے، زبان کی اس کے مقابلے میں بالکل فرق. کتنی میٹھی چیز اس کے سامنے رکھ دو، لیکن جب تک زبان پر نہیں لگاؤ گے زبان نہیں پکڑے گا. ناک پکڑے گا مٹھاس ہے کہ نہیں اس کی بو سے، لیکن زبان نہیں پکڑے گی. انسان کا اپنا اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان کا بدن بتا رہا ہے کہ ہر چیز کی پکڑ کی ایک طاقت ہے، عقلی چیز ہے. ہماری مینٹلی طاقت بتا رہی ہے، جسمانی بناوٹ کہہ رہی ہے کہ ہر چیز ہر ایک کے پانے پکڑنے کا ایک معیار ہے. اس سے کم، اس سے آگے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. آنکھ کے دیکھنے کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، عقل کی شروعات ہو جاتی ہے. لیکن عقل بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے، وہ بھی اس سے آگے نہیں چلتی. اور دنیا والوں کے پاس اسباب علم یہاں تک ہی ہے. آنکھ سے دیکھ کر پکڑیں گے، کان سے سن کر، زبان سے چکھ کر، ناک سے سونگھ کر، عقل سے سمجھ کر، پھر کچھ نہیں. اللہ نے ہمیں اس سے آگے ایک سبب علم دیا ہے، اور یہ سب کے سب جتنے اسباب ہیں اس میں ایک مقدار میں کامیابی بھی لوگوں کو نظر آتی ہے، لیکن یہ سب گمان کے درجے میں ہیں. اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی دوسرا ذائقہ رکھتا ہے. ایک ہی دسترخوان پر ایک آدمی کہتا ہے اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے مزہ نہیں آیا. کیا ہوا بھائی؟ اسی چائے کو ایک آدمی کہتا ہے بہت اچھی، دوسرا کہتا ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ دودھ زیادہ ابالا ہے. بلکہ اگر چالاکی سے اس کے سامنے دوسرے وقت میں اسی کو رکھ دو تو وہ
خود اپنے ذائقے کے خلاف دوسرا کہے گا. سب ظن ہے، گمان. لیکن ان سب سے بڑھ کر کے ایک سب سے بڑا یقینی سبب جو ہے حصول علم کا، چیزوں کے پانے کا، وہ دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے، وہ ہے وحی. جہاں عقل ختم اس کے آگے وحی کا درجہ ہے. اسی لیے توحید کو مانا گیا، رسالت کو مانا گیا، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانا گیا، عذاب قبر کو مانا گیا. قبر کھول دو کچھ بھی نہیں دکھے گا. نہ وہاں جنت کی کوئی کھڑکی نظر آتی ہے، نہ وہاں سانپ اور اژدہے اور نہ فرشتوں کے گرز اور ہتھوڑے نظر آتے ہیں. یہ آنکھ کا دیکھنا ہے، یہ ظن ہے. ایک درجے میں اس کا اعتبار بھی کیا گیا. لیکن جب ٹکراؤ ہوگا، آنکھ کچھ کہہ رہی ہے اور وہی کچھ کہہ رہی ہے، تو سبب یقینی وحی ہے. یہ دنیا والوں کے پاس نہیں. اس لیے دنیا جب قانون بناتی ہے تو چند دن کے بعد چینجنگ بھی کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس بنیاد پر بنایا گیا ہے وہ بنیاد ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، اٹکل ہے. آج کچھ کل کچھ. اللہ کا احسان ہے ہم کو وہ شریعت مطہرہ ملی ہے کہ جس میں وحی پر اس کی بنیاد رکھ کر کے ساری اٹکلوں کو ختم کر دیا گیا. یتبعون الا الظن، یہ جس کی پیروی کرتے ہیں وہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، ان کے اپنی مینٹالٹی سے بنائی ہوئی چیز ہے. وما تہوی الانفس، اس طریق پر چلتے ہیں، اس راہ پر چلتے ہیں جو ان کا من کہتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا، وہ تو وہاں فوراً ماننا ہی تھا، وہاں کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا. پیداوار کم ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم شرع نہیں سنایا تھا، بلکہ آپ کو ایک عقلی طور پر ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ آپ نے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کام کو زیادہ جانتے ہو، جو کرتے تھے کرو. دوسرے سال پیداوار اچھی ہوئی. نر اور مادہ کا سسٹم. لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی چیز میں آپ نے اپنی ایک بات فرمائی اور صحابہ کا اپنا ایک تجربہ تھا. نبی کے سامنے ایک حرف انہوں نے نہیں کہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا کی چیز میں سامنے کی چیز فائدے کی سمجھی تو آپ نے صحابہ کے سامنے بات چھپائی نہیں. انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کام کو زیادہ جانتے ہو، جو تم کرتے تھے وہ خلاف شرع تو ہے نہیں، کرو. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر میری ناک کٹے گی. یہ بہت بڑے سوال ہے ناک کٹنے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی پھر سے فرما دی. تو خیر آج کی نئی ٹیکنالوجی بھی کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بلکہ ساری مخلوق کے لیے قرآن کی بہت سی آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک میں اللہ نے جوڑ بنایا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے اس کے متعلق بھی حلال اور حرام دونوں راہیں کھول دی، اور حلال راہ کے اپنانے پر، اس کے طریقے کو صحیح ترتیب سے اختیار کر کے اس کے طریقے کو اپنانے پر اجر کے وعدے فرمائے، دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے. یا معاشر الشباب، او جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو آدمی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، نکاح کرے. جوانوں کو پہلا کتاب ہے. ایک ٹارگیٹ ہم بنا رکھتے ہیں کہ وہاں پہنچنا ہے، اس کے بغیر نہیں. کہ کیا ٹارگیٹ؟ اب تو ایک نیا کروز نکلا ہے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ سیکھنا باقی ہے. کہ وہ ایک ایگزام کر کے کینیڈا جائے میری بچی، تو پھر دیکھیں گے.
میرا بچہ کینیڈا پہنچے، حلال طریقے سے روکا نہیں جا رہا ہے شریعت میں، لیکن اس آرزو پر بہت سے فرض کام چھوڑ کر کے ماں باپ بہت بڑے نقصان میں پڑ رہے ہیں اور اپنی اولاد کا نقصان کر رہے ہیں۔ چاہے پھر 25 سال ہو جائے، 30 سال ہو جائے، زندگی کا وہ زمانہ جس میں اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہے، اور سنبھالنے کے لیے 2 عضو بڑے اہم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو میرے سامنے میرے لیے ضامن بن جائے، گارنٹی مجھے دے دے، اپنے 2 جبڑوں کے درمیان کے عضو یعنی زبان کی، اور اپنے 2 پیر یعنی کہ شرمگاہ کی، 2 پیر کے درمیان کے عضو یعنی شرمگاہ کی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بڑے اختلافات اور بڑے انتشار اور جھگڑے ہو رہے ہیں قوموں کے ساتھ میں، خاندانوں میں بڑے بڑے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر اس میں سرچ کیا جائے، نسپکش کسی کی طرفداری کیے بغیر، سچ مچ صحیح معنی میں گہرائی تک پہنچ کر کے اس کی بنیاد کیا تھی؟ عموماً 90% ان 2 کی وجہ سے ہی جھگڑے ہیں، اور ان 2 میں بھی جو خواہش کے جھگڑے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے دین میں ہر خیر موجود ہے، اس کا یہ طریق کہ جوانی پر پہنچنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ جو ایک طریقہ دیا ہے نکاح کا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آپ نے فرمایا نظر کو جھکانے کا سبب ہے یہ، اور یہ تو سادگی کے ساتھ ترجمہ ہو گیا، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں، ان کی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اگر نظر کو جھکانے والی چیز ہے تو یہ نکاح، یہ اس کا صحیح ترجمہ۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور چیزوں کے مقابلے میں شرمگاہ کی پاکیزگی کے جتنے اسباب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، سب سے زیادہ اگر کوئی اس کام کو انجام دینے والا ہے تو وہ ہے نکاح۔ اللہ خالق کائنات ہے، خالق جذبات ہے، جیسے کائنات کے خالق ہے اسی طرح انہوں نے جذبات بھی پیدا کیے ہیں، ان جذبات کے ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہیں کھولی ہے، اور اللہ کی تشخیص سے بڑھ کر کے کوئی حکیم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے حکیم ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا علیم حکیم، اور اتنا آسان طریقہ بنا دیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانی سے ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ذات سے تمہارا جوڑا بنا دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم قلبی سکون، دلی سکون اس کے پاس جا کر کے حاصل کر سکو۔ مارکیٹ میں کسی مکان پر سکون بنگلوز تو لکھ سکتے ہیں، اور سکون پانے کے اسباب آپ جمع کر سکتے ہیں۔ گرمیوں میں اے سی لگا دیا، سردیوں میں ہیٹر لگا دیا، اچھا بچھونا بچھا دیا، اچھا پلنگ لگا دیا، اچھی گاڑی لگا دی، یہ سکون نہیں ہے، یہ سکون کے اسباب ہے، اگر ان کو صحیح رخ پر لگائیں گے تو سکون کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نکاح کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں ہم نے محبت اور رحم رکھ دیا،
یہ جو صفات بیان کی اللہ نے نکاح سے کیا ملتے ہیں نتائج، اس کا تعلق بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جوانوں کو خطاب کیا ہو، مطلب کہ تمام انسانوں کو کہہ رہے ہیں۔ ایک بڑھاپے میں بھی اپنی بیوی کے بغیر وہ سکون نہیں پا سکتا، چاہے اس بڑھاپے کی عمر میں نوجوان کو جو جذبات ہوتے ہیں ایک عمر پر جا کر کے وہ جذبات آٹومیٹک ڈھلتے ہیں، لیکن دل جس راحت کو چاہتا ہے، دل جس سکون کو چاہتا ہے، وہ تو آخری دم تک ضرورت ہے، حتیٰ کہ اس کی ضرورت اللہ نے جنت میں بھی محسوس فرمائی ہے کہ میرے بندوں کو یہ ضرورت وہاں بھی رہے۔ پھر اللہ نے کتنا آسان بنا دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے کر کے بتا دیا۔ ایک خرچ کے سوا نکاح میں کوئی خرچ ہی نہیں۔ واقعاتی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت میں لازمی طور پر اگر خرچ ہے، لازمی طور پر تو ایک ہی ہے، اور حال یہ ہے عمومی نکاح میں، عمومی طور پر نکاحوں میں، کہ جس خرچ کو شریعت نے پسند کیا ہے اس میں بخل سے زیادہ کام لے جائیں، اور جس خرچ پر شریعت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، اس پر نمود کے نام پر، دکھاوے کے نام پر بڑے بڑے خرچ ہوتے ہیں۔ کم سے کم مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ وہ 10 درہم 3.5 تولہ چاندی، آج کل حساب کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 2400 کے آس پاس رہے گا، اور پسندیدہ مہر مستطیع اور طاقتور کے لیے 1 کلو 530 گرام چاندی۔ اس ہفتے کے آس پاس میں جو چاندی کا بھاؤ چلتا ہے اس حساب سے 1,10,000 کے آس پاس روپے کا چاندی خریدو یا سونا خرید لو۔ وہ پنڈال جو کسی کام کا جگہ نہیں ہے، عارضی ایک ضرورت ہے۔ ہمارے بڑوں کے دلوں میں کشادگی زیادہ تھی، اب گھر جو ہے اس میں کوئی گھسڑنا نہیں چاہتا، اور باہر بٹھا کر باہر سے ہی بھگا دیتے ہیں عمومی طور پر۔ پنڈال میں لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ہماری برادری کا، اور اس بیٹی کو جس کو اس کے باپ نے پسینہ بہا کر کے سنوارا ہے، عادات اور اطوار بنائے ہیں، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ اچھا سا اچھا مہر، اگر طاقت ہے پنڈال پر 5 لاکھ کا خرچہ کر رہا ہے میرے عزیز، تو کم از کم 1 لاکھ 1.25 لاکھ اس بیٹی کو مہر دے۔ 5,000 میں تو بکری بھی نہیں آتی، کسی کی بیٹی کیسے دے گا کوئی؟ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ اس خرچ کرنے پر وبال نہیں آئے گا جب اس نیت سے خرچ کرے کہ نہیں میرے نبی کو یہ مہر پسند تھا، میری طاقت ہے، میں ادھر خرچ کم کروں گا لیکن یہ پورا کروں گا۔ ترجیحات کو سمجھنا چاہیے، کون سے مقام پر کیا کرنا چاہیے، جائز ناجائز سے بحث نہیں ہے، کس وقت میں کون سا عمل اللہ کو پسند ہے یہ اصل چیز ہے، اس وقت وہ کرو۔ ہمارے یہاں یہ ایک عبادت کی حیثیت ہے، اس کو عبادت کے طور پر کرے۔ عبادت کوئی بھی ہے تو اس کا طریق طے ہے۔ ہر نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، ڈرنے کی راہ مجھ سے لو، میرا کہا مانو۔ اس لیے یہ طریق ہے، اس طریق پر ہمیں کرنا چاہیے۔ نکاح ایک عبادت ہے، حسن نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اس نیت سے نکاح کریں، اللہ کا حکم ہے۔ سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تمام نبیوں کی مشترکہ سنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر اترنے والے ہیں، اتریں گے، اور وہ بھی نکاح کریں گے، ان کا باقی ہے، وہ نکاح ہوگا، ان کے بچے ہوں گے۔ تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے،
عفت آنکھوں کو جھکانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، نیک اولاد کو حاصل کرنے کی نیت سے، اور میدان محشر میں میرے نبی کو میری اولاد کے ذریعے سے فخر کا سر اونچا ہو جائے، اس لیے اباہی بکم الامم، کل قیامت کے میدان میں تمہاری جماعت اور موحدین اور اللہ کو ایک ماننے والے جماعت زیادہ ہوگی، اور انبیاء کے مقابلے میں مجھے یہ فخر حاصل ہو اللہ کے دربار میں کہ اللہ میں تیرے فرما بردار زیادہ بندوں کو لے کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے میں نکاح کروں۔ آدمی نیتوں سے نکاح کرے گا تو زندگی بھر کے لینے کی نکاح کی عبادت لکھی جائے گی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ وقت پورا ہو رہا ہے، ذرا ایک آدھ منٹ بات کر لو۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ رشتے نکاح سے جڑنے والا بچہ اور بچی، چاہے عضو شرع وہ مکلف ہیں، لیکن سماج کے اونچ نیچ سے دیکھا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں کیا ہے، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان بڑوں چار کی ہے۔ اور آج ہو یہ رہا ہے کہ میرا بچہ کہے وہ دھلی دھلائی بات، سامنے والے سارے قصوروار، جبکہ اس بندھن کو سنبھالنے کے لیے ماں باپ کو اول تو اس بات کا انکار نہیں ہے کہ سامنے والوں کی بھی کبھی بھولیں ہوتی ہے، کبھی ہماری بیٹی کی، کبھی ہمارے بیٹے کی بھول ہوتی ہے، کبھی مینٹلی طور پر، عقلی طور پر ایک بات اس کا صحیح رخ نہ سمجھنے کی بھول ہوتی ہے، بات صحیح ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری چار بڑوں کی ہے، ہینڈل کرنا چاہیے۔ اپنی بچی کی اگر بھول ہے اس کو سدھارنا چاہیے۔ اور جیسے عموماً نکاح ہوتے ہیں تو ہر ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے بھائی کوئی مولانا صاحب آئے، تو ایسے ہی میرے عزیزوں جیسے نکاح کرانے کے وقت میں لوگ تمنا رکھتے ہیں، معاملات اگر آپس میں کچھ بگڑ رہے ہیں تو بھی ان اہل علم اہل ذکر کو بلاؤ اور ان کو اپنے سامنے مردہ بدستے زندہ کرو، کہ ایک مردہ زندوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اڑ نہیں جاتا کہ میں سیدھا نہیں بیٹھوں گا تم مجھے غسل کرا دو تو گندا رہے گا۔ ایسے ہی اپنے آپ کو پیش کرو اپنے سارے معاملات کو، چاہے میری بھول ہے، یہ معاملہ پورا ہے آپ دیکھ لیجیے، اور پھر جس طریقے سے وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کو قبول کرو، جیسے نکاح میں قبول کرتے ہیں کہ ان کے کہلوانے پر ہی ہاں کہتے ہیں تو ان کے کینسل کرنے پر ہی کینسل کریں، ورنہ نبھاتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان ہدایت پر عمل کرنے کی